نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سیکھیں، علم حاصل کریں، ہم علم حاصل کرنے کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم کیسے حاصل کیا جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات سچی اور خالص نیت ہے۔ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ کی رضا مقصود ہے، اپنی نمازوں کی اصلاح مقصود ہے، اللہ کا قرب مقصود ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، یا دنیا کا کوئی اور حقیر فائدہ؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔ تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے۔ تو ہم سب دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ، جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو۔ ہم چونکہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو۔ تو یا رب، تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے، یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ تیسری چیز، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا۔ علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں۔ اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکیں، تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار۔ چوتھی چیز، صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی۔ مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے۔ اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی۔ ایک قول ہے، من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا، نبت نباتات سے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا۔ مثلاً
جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں، اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے، لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہی کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا۔ ومن جد وجد، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ ومن زرع حصد، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام۔ نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنی جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیزیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے۔ تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو۔ نمبر 6، لکھنا۔ اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں۔ آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے۔ آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا، اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا، اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا۔ تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں۔ نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو، یہ نہیں کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے، وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو۔ اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 8، دہرائی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا۔ یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا۔ نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا
یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا، یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا. تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے. بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا، جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ. زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب. تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی. لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوش الحانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا. اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں. چلیے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا. وعلیکم السلام. سب سے پہلی چیز میں سیکھی وہ مین چیز ہے کہ ہماری انٹینشن کہ شوڈ بی پیورلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ I'm doing this course to اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ چاہیے. تو انٹینشن اپنی پیور کرنی چاہیے. دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. کاموں میں سے اپنا ٹائم ڈیٹرمن کریں، یہ ٹائم پر یاد کریں. استغفار کی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استغفار ضرور کرنا ہے اور گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز میں وہی چیزیں بار بار یاد آتی ہیں جن میں وقت گزرتا ہے دن بھر. یہ استغفار کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ علم کے راستے میں گناہ رکاوٹ ہے، وال ہے. استغفار سے وہ وال گر جاتی ہے تو آپ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ورنہ آپ کا سفر راستے میں کہیں رک جائے گا. جی، اور جو بھی ہم سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ لکھیں گے اور پھر اس کو دہرائیں گے تاکہ وہ ہمارے عمل. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صحبت اور ایسا ساتھ پکڑا جائے اللہ اس میں رکاوٹ بنے گا اور لوگ بھی رکاوٹ. ٹھیک ہے. اللہ کی علم حاصل کرنے کے لیے مال و متاع خرچ کرنا، محبوب چیز خرچ خرچ کرنا، مال، وقت، نیند کی قربانی، دوستوں کی محبت اور بچوں کی محبت اور گھر والوں کی محبت اور پارٹیز، ان سب چیزوں کی قربانی ضروری ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغامات آئے تو ان کو پرابلم کیا تھا کہ وہ اس کو کیسے کنونس کریں. تو اللہ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میرے لیے میرا بھائی ہارون مقرر کر دے تاکہ میرا میسج لوگ سمجھیں. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، بڑی بنانا ہے. ان سے روزانہ کا تعلق رکھنا، روز اپنے نوٹس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا، دہرانا.
شابش، دہرائی.